جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کم از کم 2 سے 3 سال ہو گئے، تو گھروں میں ازدواجی تعلق کے بغیر رہ رہی ہیں مختلف گھروں میں، تو عدالت کے ذریعے سے تنسیخ نکاح ہوا ہے، تو یہ عدالت کے ذریعے سے دونوں نے دستخط کیے اور طلاق ہو گئی۔ کہتے ہیں کیا اس صورت میں ابھی بھی صیغہ طلاق کی ضرورت ہے، طلاق شرعی کی ضرورت ہے، یا وہ طلاق کافی ہے؟ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں اگر مرد 10 نوٹس بھجوائے عدالت کی طرف سے تو طلاق کی شرعی نہیں ہوتی، یا عدالت سے طلاق کی خلا کا جو ہے وہ دعویٰ دائر کر کے طلاق کی خلا لے لے خاتون، اور عدالت اس کو 10 نوٹس طلاق کے جاری کر دے، فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق کورٹ کی وہ طلاق شرعی نہیں کہلاتی۔ ہاں، قانونی طور پر جو حق ہے وہ آپ کو مل گئے، قانوناً وہ طلاق درست ہے، قانونی اعتبار سے آپ اپنے یعنی اس میں بہت سارے حقوق سیو ہو جاتے ہیں، لیکن شرعی طلاق جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا شرعی طلاق کے لیے جب تک مرد کسی کو اجازت نہ دے، یا خود سے سیگے نہ پڑھوائے، یا خود نہ پڑھے، یا کسی کو اجازت نہ دے، یعنی کسی کو وکیل نہ بنائے، تو اس وقت تک اگر اس کی طرف سے کوئی سیگا نہیں پڑھ رہا، یا وہ خود نہیں پڑھ رہا، اور شرائط پوری جو ہے وہ طلاق کے ہونے کی وہ سامنے رکھتے ہوئے، تو اس وقت تک وہ طلاق کی شرعی نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ میاں بیوی اگر وہ رہ رہے ہیں طلاق کے بعد، جو طلاق کی شرعی نہیں ہے، وہ میاں بیوی ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں بعد جو ہے وہ مرد، چونکہ بہت سارے ہمارے سامنے کیسز آتے ہیں، لڑکی اور لڑکے کے درمیان طلاق کے کوڈ ہو جاتی ہے، لیکن طلاق کی شرعی نہیں ہوتی، اور لڑکا خاموش رہ جاتا ہے، لڑکی والے لڑکی کی دوسری جگہ شادی کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں چونکہ لڑکی پہلے سے منکوح ہے، شادی شدہ ہے، یعنی اس کا نکاح ہوا ہے، تو نکاح پر نکاح فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو پہلے والا نکاح باقی رہتا ہے، دوسرے والا جو ہے وہ نکاح باطل ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں ہمارے یہاں بات جہالت کی وجہ سے ضد پہ آ جاتے ہیں، یہ ہم نہیں مانتے مولویوں کی بات، یعنی آپ کو اگر مولویوں کے سے الرجک ہے، یا آپ کو علماء سے الرجک ہے، پھر آپ اسلام ہی چھوڑ دیں۔ پھر آپ کے پاس اسلام اب اس وقت کون پہنچا رہا ہے؟ علماء ہی پہنچا رہے ہیں نا، کوئی امام علیہ السلام تو نہیں پہنچا رہے۔ امام علیہ السلام تو پردہ غیبت میں بیٹھے۔ اب اس زمانے غیبت کبریٰ میں یہ علماء سارے ہیں جو پہنچا رہے ہیں دین کا پیغام، اسلام، قرآن کی باتیں، معصومین کی باتیں۔ علماء سے اگر ہم الرجک ہیں، علماء ہمیں پسند نہیں، علماء سے دین نہیں لینا، پھر کس سے لیں گے بتائیں؟ ڈاکٹروں سے لیں گے، انجینئروں سے لیں گے، کس سے لیں؟ علماء ہی، جو علماء ہیں، باکردار ہیں، بعمل ہیں، علماء حق ہیں، آپ ان سے دین لیں۔ تو یعنی اصل میں وہ اپنے لیے شریعت کا راستہ نہیں سمجھتے، اپنے لیے جواز کا راستہ بناتے، پھر علماء کی مخالفت کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ نظریہ ہے ہم نہیں مانتے، پھر تو بندہ کافر بن جائے۔ تو ٹھیک ہے، ہم اسلام ہی نہیں مانتے، بے نبی اور امام بھی نہیں ہیں، ہم علماء کی بھی نہیں مانتے، ہم کافر بنتے ہیں، پھر بن جائے کافر یہ لوگ۔ تو لہٰذا جب اپنی مرضی کرنی ہے، نہ قرآن کی مانی، علماء اپنی جیب سے بتاتے ہیں، علماء جو بیان کرتے ہیں، آیت اللہ سستانی کی جو فتاوے ہیں، کیا انہوں نے اپنی جیب سے بتایا؟ فقہاء اپنی جیب سے بتاتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں ایک اصولی بحث ہے۔ ہم جب ایک کتاب پڑھتے ہیں اصول الفقہ، تو اس میں یہ بحث آتی ہے کہ فقیہ کے لیے، مجتہد کے لیے جو ہے وہ نص کے مقابلے میں، یعنی قرآن اور معصوم کے فرمان کے مطابق
جو ہے اس کے مقابلے میں فتویٰ دینا حرام ہے۔ آیت اللہ سستانی کو بھی حق حاصل نہیں ہے، مجھ جیسا گناہگار ادنا طالب علم آغا سستانی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ ایک امام کا قول معتبر موجود ہو یا قرآن کی آیت موجود ہو، اس کے مقابلے میں اپنا فتویٰ دے دے۔ فقہا یہ قرآن سے، اہل بیت کے فرامین روایات معتبر سے الفاظ ان کے ہوتے ہیں، الفاظ کا چناؤ یہ کرتے ہیں، اور مفہوم قرآن اور روایت سے ہوتا ہے، یہ پیش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنا چاہیے، تو انسان ضد میں نہ آ جائے۔ جو غلطی ہو گئی ہے اس کو انسان مانے، تسلیم کرے، اس کی اصلاح کرے۔ تو بہرحال فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق طلاق جو ہوتی ہے کورٹ کی طلاق، وہ طلاق شرعی نہیں ہے۔ تو جو لڑکے والے ہیں ان کو بھی حق ہے، ان کو بھی اس چیز کی رعایت کرنی چاہیے۔ بعض اوقات لڑکے والوں کی طرف سے غلطی کیا ہوتی ہے، دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی، لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے دوسری جگہ شادی ہو رہی ہے، میں اس کی شادی خراب کروں گا۔ اس کو بھی غیرت مند بننا چاہیے کہ اس کی بیوی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، یعنی اور مرد کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، گویا وہ اپنی بیوی کے ساتھ زنا پر راضی۔ یہ کس قدر بے غیرتی ہے۔ اگر دین سے محبت ہو نا، دین سے محبت ہو، اسی جوان کو، اس مرد کو یہ چاہیے کہ مجھے دین سے محبت ہے کہ یہ مومنہ، یہ جو خاتون ہے تو میری زوجہ، حرام میں مبتلا نہ ہو۔ کیا کرے؟ فوراً صیغہ طلاق جاری کروا دے، ان کو کہے ٹھیک ہے اگر آپ شادی کر بھی رہے ہیں تو اب تھوڑا صبر کریں، عدت پوری ہو جائے۔ یہ ہونا چاہیے۔ اسلام تو یہ پسند کرتا ہے کہ آپ ایسا کام کریں لوگ گناہ نہ کریں۔ ہم ایسا کردار کیوں نہیں اپناتے ہیں کہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں؟ ہم لوگوں کو گناہوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ خدا کا وعدہ، ہم اپنی فقط دلی تسکین کے لیے اپنی قبر کے عذاب کو بھی دعوت دے رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر کام سے پہلے کوشش کیا کریں فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کیا مسئلہ ہے، علماء سے معلوم کریں۔ الحمدللہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ہم فون کال کر سکتے ہیں، اور میں نے تو ہر جوان کو عام کہا ہوا ہے، میرا نمبر جتنے لوگوں کو عام دے سکتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے، مومنین مومنات کے جو وہ کالز آتی ہیں روزانہ، اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی جوابات، میں تو اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں۔ دوبارہ روایت ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں جب ایک خاتون آئی، اس نے 10 سوال کیے پہلے، پھر اس کے بعد سوال کرتی گئی، جناب سیدہ تھک گئی۔ اب اس کو شرمندگی محسوس ہونے لگی، کہتی یا سیدہ یا فاطمہ الزہرا، حیا آ رہی ہے، میں بار بار آپ سے سوال کر رہی ہوں، آپ تھک رہی ہیں، اب میں نہیں کرتی۔ جناب سیدہ سمجھ گئی یہ حیا کر رہی، کہتی ہیں نہیں ایسا نہ کرو۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں دیکھو، اگر کوئی شخص کو 100 اشرفی سونے کی دی جائے کہ جاؤ چھت پہ یہ سامان رکھو، بھاری سامان، کیا وہ رکھے گا؟ کہتی ہے جی بالکل جو وہ رکھے گا، 100 اشرفی اتنی قیمتی چیز ہے۔ اس وقت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا علم رسول کی وارث بی بی فرماتی ہیں کہ جو شخص ایک مسئلہ شرعی کے لیے کسی کو جواب دیتا ہے، پروردگار اس کے لیے یہ اجر رکھتا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے، یہ جواہرات سے یہ کائنات بھری ہو زمین و آسمان کے درمیان، اور ان جواہرات کو راہ خدا میں صدقہ کر دینا، اس کے اجر کے برابر ثواب ہے ایک سوال کا جواب دینا۔ اللہ اکبر! یہ آل محمد کی یہ تعلیمات تو ہیں جو ہمیں حوصلہ دیتی ہیں انشاءاللہ۔ دوبارہ اس سوال میں ایک اور بھی سوال مینشن کیا گیا ہے کہ مثلا 3 سال میاں بیوی علیحدہ رہے، اب اگر کوئی صیغہ طلاق جاری کرتا ہے تو کیا ان کے درمیان عدت ہوگی یا عدت نہیں ہوگی؟ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں 1 سال سے، 2 سال سے، 3 سال سے، 5 سال سے علیحدگی ہے، اور اب طلاق کا صیغہ جاری ہونے کے بعد جو ہے وہ عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے کافی عرصہ رہے ہیں ایسے، اب ان کا نکاح خود بخود ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں۔ ہمارے دوسرے برادران اہل سنت کے ہاں یہ نظریہ پائے جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا طلاق کا صیغہ جب جاری ہوگا اس کی کیا شرط ہے؟
اس میں دو چیزوں کا دیکھا جائے گا صیغہ طلاق کے بعد۔ یہ جس خاتون کا صیغہ طلاق جاری ہوا ہے، اگر میاں اور بیوی کے درمیان حقوق زوجیت ایک مرتبہ بھی صرف ادا ہو چکے ہیں، صرف ایک مرتبہ، اب یہ 5 سال 3 سال 2 سال علیحدہ رہے، 10 سال علیحدہ رہے، ایک مرتبہ حقوق زوجیت ادا ہو چکے، اب ان کا صیغہ طلاق جاری کرنے کے بعد عدت گزارنا ضروری ہے۔ لیکن اگر صرف نکاح ہوا ہے، نکاح کے بعد صیغہ طلاق جاری ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد عدت طلاق کی ضرورت نہیں، بس ادھر سے صیغہ طلاق جاری ہوا، دوسرا آپ کسی اور سے اسی لڑکی کا عقد کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مکمل مسئلہ جو ہے وہ شرعی ہے، لوگ جو ہے اس کو ذرا مکس کر دیتے ہیں۔ اور باقی یہ رہا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کافی عرصہ شادی یعنی میاں بیوی علیحدہ رہے ہیں، اب لہٰذا نکاح بھی خود بخود ختم ہو گئے، ایسا مسئلہ ہماری فقہ میں کوئی نہیں ہے۔ جب تک مرد کی طرف سے صیغہ طلاق جاری نہ کیا جائے یا نائب امام اور اس کے وکیل کی طرف سے، اس وقت تک جو ہے صیغہ طلاق جاری نہیں ہوتا ہے، نکاح ختم نہیں ہوتا، یا پھر کچھ اور جو ہے مثلا بعض صورتیں جن میں نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ جی، اللہم صلی علی محمد وعلی